محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ نبی رحمت نور مجسم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کرم میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں، پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا، درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانے نے زمانہ نہ دکھایا ہوتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امام عشق کی محبت فرماتے ہیں، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تعلق۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ پیارے دینی بھائیوں، آج ہم اور آپ سرزمین گونڈا پر دارالعلوم اشرفیہ ہدایت علوم کے جلسے دستار بندی کے موقع پر حاضر آئے ہیں۔ ابھی ہم نے یادگار سلف عطائے حضور مخدوم پاک علامہ نور میاں صاحب سے بہت ہی شاندار خطاب سنا۔ تعلیم قرآن کو سیکھنے اور سکھانے کے تعلق سے آپ نے جو باتیں ہمیں بتائیں، اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے بزرگ کرم فرما حضرت علامہ مولانا سید شہزاد صاحب قبلہ، حضرت علامہ سید شاہ عقیل اشرف صاحب قبلہ اور بہت سارے ہمارے علماء، ہمارے اکابرین اس اسٹیج پر موجود ہیں۔ پیارے دینی بھائیوں، قرآن کریم کی جس آیت کی تلاوت ابھی ہم نے کی، اس کا ترجمہ کیا ہے وہ سماعت آپ فرمائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر نفس یہ دیکھے کہ اس کی قیامت کے لیے کیا ہو۔ پیارے دینی بھائیوں، ہمارے معاشرے میں جو تباہی پھیلی ہوئی ہے، جو بربادی پھیلی ہوئی ہے، جو آفت پھیلی ہوئی ہے، اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ قرآن کریم سے ہمارا رشتہ بہت کمزور ہے، اللہ کی کتاب سے ہمارا رشتہ کمزور ہے، اور دنیا کی خرافات سے ہمارا رشتہ بہت مضبوط ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور لوگوں کو سکھائے۔ یہ بچے جنہوں نے قرآن کریم کو سیکھا، 30 پاروں کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا اور پوری زندگی یہ قرآن کریم کی تعلیمات گلیوں میں، محلوں میں، گاؤں میں، دیہاتوں میں، شہروں میں دیں گے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور لوگوں کو سکھائے۔ پیارے دینی بھائیوں، اگر اپنے بچوں کو آفتوں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے بچانا چاہتے ہو، جو خرافات پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، جو بربادی پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اگر اس سے کوئی چیز آپ کو بچا سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف اور صرف تعلیم قرآن ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اگر ہم نے اور آپ نے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم سے آراستہ کیا، مخارج کے ساتھ قرآن کریم پڑھایا، تو یقیناً وہ ہر طرح کی خرافات، ہر طرح کی آفت، ہر طرح کی بلا، ہر طرح کی مصیبت سے محفوظ رہے گا۔ اپنی گلیوں میں، اپنے محلوں میں، اپنے علاقوں میں تعلیم قرآن کا اہتمام کریں، مخارج کے ساتھ قرآن کریم پڑھانے کا اہتمام کریں اور پڑھانے والوں کو اچھے سے اچھی تنخواہ دیں۔ کیا وجہ ہے کہ آج 30 پاروں کو محفوظ اپنے سینوں میں کرنے والے یہ بیچارے نوجوان بچے حافظ قرآن کیسی کیسی پریشانیوں سے دوچار ہیں، کیسی کیسی صعوبتوں سے دوچار ہیں، یہ وہ جانتے ہیں یا ان کا رب جانتا ہے؟ آپ ٹیوشن ٹیچر کو ہزاروں روپیہ دیتے ہیں، لیکن اللہ کا کلام پڑھانے والے کو نہ کے برابر پیسہ دیتے ہیں۔ ٹیوشن ٹیچر کے لیے نہ جانے انگریزی میڈیم کے جو بچے انگریزی پڑھتے ہیں، ان کے ٹیوشن ٹیچروں کو لیے کیا کیا آپ کرتے ہیں، لیکن وہ امام، وہ حافظ قرآن، وہ عالم دین جو آپ کے بچوں کو اللہ کی کتاب پڑھاتا ہے، اسے آپ کیا دیتے ہیں؟ آپ خود جانتے ہیں آپ کیا دیتے ہیں۔ کیا کرے گا سید صاحب یہ حافظ قرآن؟ کن کن حالات سے، کن کن پریشانیوں سے دوچار ہے، خبر تک نہیں لیتے آپ اپنے ائمہ کی، اپنے علماء کی، ان حفاظ کی۔ ایک رات میں اپنے بچے کو حافظ قرآن بنانا چاہتے ہیں کہ بچہ بہترین سے بہترین قرآن کریم پڑھے، لیکن اس پڑھانے والے کو کیا دیتے ہیں آپ بتائیے؟ تو پیارے دینی بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنی محلوں میں، اپنی گلیوں میں، اپنے علاقوں میں زیادہ سے زیادہ مکتب کا قیام عمل میں لائیں اور پڑھانے والوں کو اچھے سے اچھی تنخواہ دیں۔ آپ اپنے محلوں میں، اپنی گلیوں میں، اپنے علاقوں میں اس تعلق سے بیداری پیدا کریں، چندہ کریں، اپنی حلال کمائی سے قرآن کریم پڑھنے اور پڑھانے والوں کو زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، ان کی مدد کریں، ان کن پریشانیوں سے وہ دوچار ہیں اس کی خبر لیں۔ آپ بڑی بڑی مسجد کے امام جب بیمار پڑ جاتے ہیں تو کوئی پوچھنے والا ان کو نہیں ہوتا۔ یہ ریحان وارثی صاحب موجود ہیں، 39 سال ایک امام نے ایک مسجد کی خدمت کی، 39 سال انہوں نے ایک مسلح پہ گزارا۔ سننے کی ایسی بات ہے، موجود ہے، یہ ریحان وارثی جانتے ہیں۔ ان کا انتقال ہوا، انتقال میں خوب بھیڑ تھی جنازے میں، ہم تھے نہیں مدینہ طیبہ تھا، چہلوں کی مجلس میں قرآن خوانی میں صرف 2 مسلم، مولانا محمد عمر صوفی صاحب نے ہم کو بتایا، مولانا عبد الرحیم صاحب نے بتایا۔ عشاء کے بعد ہم پہنچے جلسے میں، پروگرام میں پہنچے تو ہم سمجھتے ہیں 40 سے 45 سے 50 آدمی رہے ہوئے۔ وہ شخص جن کی بمبئی شہر کا حال بیان ہے، وہ شخص قاری علی الدین خان مذہبی صاحب،
ہمارے وہاں صدر مدرس تھے آپ جامعہ قادریہ شفیہ میں. یہ حال ہے اس قوم کا. اس قوم پر آفت نہیں آئی تو کیا آئی ہے؟ 40 سال 39 سال کی سماعت کے پیچھے آپ نے نماز پڑھی. اس کے انتقال پر اس کے گھر والوں کو پوچھنے کے لیے کوئی نہیں رہا. کیا افسوس، کیا ماتم کی بات ہے. صرف علماء کو کوسنے کا کام ہم آپ کرتے ہیں. وہ کیسی کیسی پریشانیوں سے دو چار ہوتے ہیں، اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہمارا. افسوس اور ماتم کی بات ہے. پیارے دینی بھائیوں، اپنے علماء کی قدر کریں. یہ وہ بچے ہیں جنہوں نے 30 پارہ اپنے سینوں میں محفوظ کیا ہے. ان کی قدر کریں، ان کی اچھی خدمت کریں تاکہ یہ بے لوث خدمت کریں دین کی. یہ طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا رہیں گے تو یہ کیا کریں گے بتائیے آپ؟ کہاں سے یہ دین کا کام کر پائیں گے؟ بڑے بڑے جلسے ہم کرتے ہیں، لاکھوں لاکھ خرچ کر دیتے ہیں، کروڑ خرچ کر دیتے ہیں. ایسے ایسے مقلدوں کو بلاتے ہیں جن کو ایک ایک رات میں ہم لاکھوں روپیہ دے دیتے ہیں، اور وہ شخص جو دن رات قرآن کریم کی تعلیم ہمارے محلوں میں دے رہا ہے، گلیوں میں دے رہا ہے، علاقوں میں دے رہا ہے، اس کی کوئی خبر نہیں لیتے ہم. اس کے گھریلو حالات کیا ہیں ہمیں کوئی معلومات نہیں. اس کے بچے کس طریقے سے پڑھ رہے ہیں ہم کو کوئی خبر نہیں. اس کے گھر میں کون بیمار ہے اس کی ہم کو کوئی خبر نہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ائمہ کی، علماء کی خدمت کریں، اپنے ائمہ کی خدمت کریں، قرآن کریم کی تعلیم دینے والوں کی خبر لیں، ان کے حالات معلوم کریں، ان کی مدد کریں، ان کو تعاون کریں. جس دن ہم نے یہ کام کیا یقیناً ہمارے معاشرے میں تبدیلی پیدا ہو جائے گی. وہ خلوص سے، للہیت سے تعلیم دیں گے قرآن کریم کی. جب ان کے حالات خراب ہوں گے تو وہ کیا کریں گے بیچارے؟ علاوہ دیکھ سے وہ چھڑی نہیں ملیں گے تو کیا کریں گے بتائیے. تو پیارے دینی بھائیوں، آج ہم اور آپ بڑی تعداد میں یہاں موجود ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے علماء ائمہ کی خدمت کریں. ان بچوں کی جنہوں نے 30 پارہ قرآن کریم اپنے سینوں میں محفوظ کیا، ان کی قدر کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور لوگوں کو سکھائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے دینی بھائیوں، بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے جہاں مدارس ہیں وہاں اس گاؤں میں، اس علاقے میں ذاتی معاملات کو لے کے لوگ مدرسے کو نشانہ بنا لیتے ہیں. آپسی اختلاف ہوتا ہے اور پھر جو ہے سارا غصہ مدرسے پہ اترتا ہے. آپسی معاملات رہتے ہیں، مدرسہ متاثر ہوتا ہے. بہت سارے ہمارے مرکزی ادارے تباہ ہو گئے. کہاں تھے اور کہاں پہنچ گئے. جھگڑا ہمارا آپ کا ہے اور سفر مدرسہ کر رہا ہے. اتنا نقصان دین و سنیت کا اس میں ہوا ہے کہ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. اتنا نقصان ہوا ہے کہ ہم بیان نہیں کر سکتے. اہل سنت والجماعت سمجھ لیجیے کہ نہ جانے کن کن حالات سے دو چار اللہ اکبر بیان کرنا مشکل ہے. آپ اپنے اختلافات کو ختم کریں اور مدرسے کو اچھے سے اچھے طریقے سے چلائیں. مدرسے پر خرچ کریں. جو لوگ مدرسے میں پڑھا رہے ہیں انہیں اچھی تنخواہ دیں. ان کا خوب خیال کریں تاکہ بے نیاز ہو کے وہ خلوص و للہیت کے ساتھ دین کا کام کریں. پیارے دینی بھائیوں، اپنے اختلافات کو ختم کر لیں. ان اختلافات نے مدارس کو بہت نقصان پہنچا اور خاص طور پر اپنے یو پی کا یہ معاملہ ہے. یو پی میں پتہ نہیں کیا بات ہے کہ ہر گاؤں میں 6 کمیٹی ہے. ایک کمیٹی ہونا چاہیے تو 6 کمیٹی. ایک کمیٹی یہاں مدرسے کو کھینچتی ہے، دوسری کمیٹی وہاں کھینچتی ہے، تیسری کمیٹی سیدھے کھینچتی ہے. عجیب آفت ہے.
ارے اپنے اختلافات کو ختم کریے، نہ جانے دیکھیے حالات کیا ہیں۔ اخبار پڑھتے ہوں گے، اگر آپ صبح اخبار اٹھاتے ہوں گے تو اللہ اللہ کرتے ہوں گے آپ۔ پوری دنیا میں کس طریقے سے ورلڈ ورسز مسلم ہے، ورلڈ ورسز مسلم چل رہا ہے، پوری دنیا ورسز اسلام چل رہا ہے۔ مذہب اسلام کی شبیہ کو کس طریقے سے خراب کرنے کی منظم سازش پوری دنیا میں ہو رہی ہے، کیا آپ کو نہیں معلوم؟ کیسے کیسے حالات سے دوچار ہیں آج مدارس اسلامیہ پہ، کیا وقت آ گیا؟ کیا آپ کو نہیں خبر ہے؟ اس کے باوجود ہمارا اور آپ کا یہ حال ہے کہ ہم مدرسے کو آڑ بنائے ہوئے ہیں اور آپس میں لڑ رہے ہیں۔ اللہ کے واسطے اختلافات کو ختم کریں اور ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی سے آراستہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔